علم نہیں ہوتا، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو امپلیمنٹ کرو، دنیا میں یہ چیز نافذ کرو، اچھی ہو یا بری ہو ہمارے ذہن میں ہے اس لیے قبول کرو۔ یہ بغیر علم کی باتیں انسان کو ہمیشہ حدود سے تجاوز کرنے والوں میں داخل کر دیتی ہیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ حضرات انبیاء علیہم السلام پر ہمیشہ سے اعتراض کیا گیا کہ آپ تین چیزوں سے خالی ہیں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس مال ہوتا تو ہم آپ کی بات مانتے، آپ کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی نفع نہیں۔ نمبر دو، آپ کے پاس شہرت نہیں، اگر آپ کے پاس شہرت ہوتی تو ہم آپ کو مانتے، اس سے ہمیں معاشرتی فائدے حاصل ہوتے۔ اور نمبر تین، آپ کے اندر وہ صفات ہیں جو آپ کو دوسروں سے خاص نہیں کرتی، جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا کہ ہم ایسے رسول کو کیوں مانیں جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، ہم ایسے رسول کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا، کوئی نورانی مخلوق بھیجتا، ہم اس کی بات مانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر کسی فرشتے کو بھی نازل کرتے نا، یا ان کے لیے خاص کسی میت کو زندہ کر کے لے آتے کہ ان سے کوئی مردار کہتا کہ یہ رسول سچا ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، یا ہم سامنے سے ساری چیزوں کو ان کے لیے جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ ان کے صرف بہانے ہیں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایمان وہ لاتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان لانے کو قبول فرما لیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر لوگ تو نادانی میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور نادانی کا ہی شکار ہو جاتے ہیں، اور اس نادانی کے اندر ایسے داخل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان نادانیوں سے بچانے کے لیے کچھ ذمہ داریوں کا اقرار لینا چاہتا ہے تاکہ انسان ان ذمہ داریوں کو پہچان لے اور اللہ کی قربتوں میں داخل ہو جائے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے تعلقات کو صالحین کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن جنات اور انسان میں سے شیاطین مقرر کیے۔ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، وہ اس کی ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح کام پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ چکنی چپڑی باتیں بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اپنے دھوکے میں لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایسے دھوکے میں گرفتار ہو جائیں کہ یہ ہماری باتوں میں آن کے دین کی بات کو چھوڑ بیٹھے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب جہاد کے لیے لوگوں کو مدعو کیا جاتا تو منافقین کی طرف سے یہ بات ہوتی کہ یہ صرف تمہیں لے جا کے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ جب کسی فنڈنگ اپیل کا مطالبہ ہوتا تو منافقین کی طرف سے یہ بات ہوتی یہ صرف تمہارا مال ہڑپنا چاہتے ہیں۔ جب سیام کی بات ہوتی تو کہا یہ جاتا کہ یہ صرف تم کو اذیت دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جب حج کی بات آتی تو کہا جاتا کہ یہ عرفات تمہیں صرف مخالفت کرنے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ ہر چیز میں لوگوں کو بہکانے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی کہ کہیں لوگ اللہ کے دین کے قریب نہ ہو جائے، اللہ کے دین کو اس کے اسلوب کے حساب سے نہ پہچانے، چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا۔ اللہ کہتا ہے تم ایسے لوگوں سے بچو۔ تو کیا جنات انسانوں میں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ
اس کی پیدائش ہوتے ہی دو چیزیں ساتھ لگا دی جاتی ہیں, دو فرشتے اور ایک جن, شیطان. اس کا شیطان اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, لیکن اللہ نے اسے تابع کر دیا ہے کہ وہ مجھے بہکا نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسان میں حلول کرتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنات انسانوں میں باقاعدہ حلول کر جاتے ہیں, ان کو بہکانے کے لیے, ان کو شر میں مبتلا کرنے کے لیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے صحیحین میں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسئلہ آیا تو آپ نے اس آدمی کی ناک پکڑی اور اس کو کہا نکل اللہ کے دشمن. اس نے قے کری اور اس قے میں ایک چلنے والی مخلوق نکلی جو چلتی ہوئی آگے چلی گئی, گویا کہ کوئی چھوٹے سے جانور ٹائپ کی چیز تھی. وہ آدمی صحیح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متعدد اس طرح کے معاملات ہوئے. لہٰذا شیاطین سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نہ تعویذ, نہ منکا, نہ مٹکا, نہ کیلے, نہ دھاگے, نہ کسی قسم کے ڈوریاں, نہ گراہیں. کیا چیز ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھیے, یہ شفا کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان پڑھیے, وہ شفا کے لیے کافی ہے. صبح شام کی دعائیں پڑھیے, یہ شفا کے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت سی نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کبھی بھی تعداد کو نہ دیکھے, کوالٹی کو دیکھے, معیار کو دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے والے بن جائیں گے تو ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, وہ تو اپنی خواہشات نفس کی پیروکاری کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں بس ویسا کرو, اپنی دین کی بات چھوڑ دو, اس دین کو ویسے چھوڑ دو جیسے اللہ نے کیا, ایسے کرو جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ ان کی خواہشات ہیں اور یہ اس سے اندازے لگاتے ہیں, اس سے بچا جائے. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو کچلا جائے. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بغیر دلیل کے گفتگو کرنے والے بن جاتے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی علم نہیں ہوتا. جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو امپلیمنٹ کرو, دنیا میں یہ چیز نافذ کرو, اچھی ہو یا بری ہو, ہمارے ذہن میں ہے اس لیے قبول کرو. یہ بغیر علم کی باتیں انسان کو ہمیشہ حدود سے تجاوز کرنے والوں میں داخل کر دیتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے ایسے وقف کریں کہ اپنے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ رکھیے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا معاملہ فرما لیتے ہیں اور ارادہ فرما لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں اور وہ اسلام کی باتوں کو سننے والا اور اس کو اختیار کرنے والا, اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اس کو راہ حق سے ہٹا دینا ہے, یہ اللہ کا تابعدار نہیں بن سکتا, یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ اللہ کا گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک الگ راستے پہ چلا دیتے ہیں, گویا کہ وہ آسمان پہ اپنے آپ کو چڑھتا ہوا محسوس کرتا ہے لیکن وہ آسمان پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا, وہ منہ کے بل نیچے گر رہا ہوتا. تو یہ سینوں کا تنگ ہونا, عبادت کے بارے میں انسان کے دل میں گنجائش پیدا نہ ہونا, شریعت کے طریقتوں میں اپنی مزاج پرستی کو داخل کرنا, یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں سے بچیں اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کریں, تابعدار شریعہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے خوب رحمتیں داخل ہو جائیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقصد دعوت جو ہے, مقصد اسلام, اس کو اپنے سامنے رکھیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر کہ اللہ کے حکم کو سمجھیں کہ انہوں نے آگے پرموٹ کیا کرنا ہے اور اشاعت کس بات کی کرنی ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تم کو یہ تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم عقل رکھو.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقل رکھنے کا کام لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تینوں باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ تمہارے سامنے ایک براڈڈ مشن ہے، تمہارے سامنے ایک محدود راہ نہیں ہے، ایک براڈڈ مشن ہے، بہت وسیع میدان ہے، تمہیں اس میں جا کے کام کرنا ہے۔ اگر تم عقل نہیں رکھو گے، سمجھ نہیں رکھو گے، تقوی داری نہیں رکھو گے تو تم آگے کیسے بڑھو گے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اس کے لیے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اور بڑھاپے میں جب اولاد ملی تو اللہ نے آزمائش کا فیصلہ کیا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر، میرے پیارے بیٹے، مجھے اللہ کا آرڈر آ گیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں، آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ہے اللہ کے سپرد کرنا۔ بڑھاپے کی اولاد ہے، چاہت بھری اولاد ہے، انتہائی قربتوں والی اولاد ہے۔ جب یہ حکم سنا تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بس ساری باتیں ختم ہو گئی، ابو جان جو آرڈر کیے جا رہے ہیں اس کو فالو کر لیجیے، میں تیار ہوں۔ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کر لیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ بھائی رائٹ کیا ہوگا اور لیفٹ کیا ہوگا اور بیکورڈ کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا، نہیں، صرف یہ سوچے میرا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کو آگے پرموٹ کرنے والا بن جاؤں اور اللہ کی تعلیمات کے موافق عمل کرنے والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکل راستوں کو آسان فرما دے گا اور اس کی تمام قباحتوں کو آسانیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ شیطان کی دشمناگی کو حقیقت دشمناگی پہ تصور کر لے۔ کیوں؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے اللہ سے کہا اللہ آپ نے مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا، مجھے جنت سے نکال دیا، میں ان کے ہر سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو عبادت نہیں کرنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اس کا کام کیا ہے کہ جیسے ہی تم صف بندی کرتے ہو، جیسے پالتو بکری کا بچہ ٹانگوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اپنے مالک سے قربتوں کی وجہ سے، ایسے وہ تمہاری قربتوں میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد تمہیں کیا کرتا ہے؟ تمہیں بھلا دیتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، کیا تلاوت کر رہا ہوں، اس میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم نماز میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تیسری پڑھ رہے ہیں یا چوتھی، دوسری پڑھ رہے ہیں یا تیسری، فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، سورت پڑھی یا نہیں پڑھی، رکوع میں سوچ رہے ہیں دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، سجدے کے بعد اٹھ گئے تو سوچ رہے ہیں یہ دوسرا ہے یا پہلا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کی شیطانیت کا اثر ہے، اور شیطان اپنی شیطانیت کے عروج پہ ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں عبادت سے محروم کر دے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کو کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹی کو کریں، عبادت میں انہماک پیدا کریں، تو انشاءاللہ شیطان ناکام ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد ذمہ داری کیا ہے کہ انسان، کیونکہ جب تک ہم جہنم کی آگ کو سامنے رکھ کر نہیں ڈریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی جزا دیں گے، ایسی جزا دیں گے کہ ہم ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اللہ نے جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ خطرناک بنائی ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ اور جہنم کا ہلکے سے ہلکا جو حصہ ہے اس نے بھی اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے سال میں سانس لینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ میرا باز کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے سال میں ایک مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی، اور سوئی کے ناکے کے برابر اس کے ٹھنڈے حصے کو کھولا جاتا ہے تو پوری دنیا میں سردی ہو جاتی ہے، اور گرم حصے کو کھولا جاتا ہے تو سخت ترین گرمی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دیتا ہے تو تم کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے تو پھر اللہ نے تمہاری پھر بھی عزت رکھی نہیں رکھی، تمہیں بچایا نہیں بچایا، تمہیں حیثیت دی نہیں دی، اب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، جو فسادی ہیں ان کے ساتھ دیکھو اللہ نے کتنا بدترین معاملہ کیا ہے۔ تو کبھی یہ نہ دیکھیں کہ ہماری کوانٹٹی کم ہے، یار ہم لوگوں کے ماتحت ہو جائیں،
ہم ایسے ہو جائیں، ہم ویسے ہو جائیں، نہیں، آپ اپنا مشن لے کے جائیے، کوالٹی پیدا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کم ہونے کے باوجود با اثر فرما دے اور لوگوں کو آپ کے تابع کر دے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بہت کچھ تھا کہ ہم ایسے کریں اور ویسے کریں، انہوں نے ایک بات کا سودا کر لیا، اور وہ سودا یہ تھا کہ انہوں نے جنت اپنی تمام خواہشات کو بیچ کے خرید لی، پھر انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، کچھ بھی ہو مڑ کے نہیں دیکھا، اور صرف آگے ڈائیورشن اختیار کی۔ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا سمٹ کر ان کے پاؤں کی زینت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سنانے کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے قیصر اور کسریٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے جو خزانے ہیں اور کسریٰ کے جو کنگن ہیں وہ لوگ اپنی ٹھوکروں سے اڑائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، حدیث شریف ہے، صحیحین کے اندر بھی موجود، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود، جب کسریٰ کا تخت فتح کیا گیا تو اس کے کنگن اتروا لیے گئے، اور وہ کنگن لا کر صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو صحابہ کرام نے جوتوں کی نوکوں پہ رکھ کے اس کو اڑا دیا کہ یہ پلید چیز ہے، ہم اس کو ہاتھ بھی لگانا نہیں چاہتے۔ جب آپ جنت خرید لیتے ہیں تو دنیا والے اور دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب ہم جنت کو خریدار ہی نہیں بنے اور جنت کے حصول میں ناکام ہو جائیں، پھر ہر چیز ہم پہ اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہے کہ ہم ڈاماڈول ہو جائیں۔ تو آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت کا متلاشی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اللہ تعالی اس